پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند نے راستے دھندلا دیے۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ لاہور اور گرد و نواح میں دھند کے ڈیرے۔ لاہور ایئرپورٹ پر متعدد پروازوں کا شیڈول متاثر۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن جزوی طور پر معطل۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد، M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 لاہور سے سمندری تک اوپن۔ مختلف شہروں میں فضائی آلودگی۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 199 ریکارڈ کیا گیا۔ بہاولپور میں AQI 410، ملتان میں 289 ریکارڈ کیا گیا۔ پشاور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 274، کراچی میں 228 تک پہنچ گیا۔ بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ کوئٹہ اور چمن میں بادل برس پڑے۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ متعدد علاقوں میں پانی جمع۔ زیارت، تربت، ہرنائی، موسیٰ خیل میں وقفے سے بارش۔ چاگی، نوشکی، پشین، باشے، کیچ، جیبانی اور گوادر میں ابر رحمت برس پڑا۔ آزاد کشمیر کے شہر باغ میں بارش۔ پہاڑوں پر برف باری کے حسین نظارے۔ مری گلیات میں بوندا باندی۔ خوشاب، جوہر آباد اور گرد و نواح میں بھی بادل برسے۔ ہری پور، خانپور، کندیاں، دریا خان اور گرد و نواح میں ہلکی بارش۔ صدر مملکت عراق کے 4 روزہ سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے۔ آصف علی زرداری کا بغداد پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ دورے کے دوران اعلیٰ عراقی قیادت سے ملاقاتیں شیڈول۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت متوقع۔ صدر کا دورہ پاکستان اور عراق کے برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دے گا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پٹیائی اور بشرا بی بی پر جرم ثابت۔ دونوں کو 17 سال قید کی سزا۔ امانت میں خیانت کے جرم میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اختیارات کے غلط استعمال، ناجائز مالی فوائد کے جرم میں انسداد بدعنوانی ایکٹ کے تحت 7 سال قید کی سزا۔ دونوں مجرمان پر مجموعی طور پر 3 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ عائد۔ بانی پٹیائی اور بشرا بی بی کو 1 کروڑ 64 لاکھ سے زائد فیکس جرمانے کی بھی سزا۔ عدم ادائی پر 6 ماہ قید کی سزا ہوگی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنایا۔ بانی پٹیائی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ فیصلے میں کہا گیا دونوں مجرمانہ خیانت کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ بانی کی زائد عمر اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے پر کم سے کم سزا دی گئی۔ مجرمان کا عرصہ حوالات کو بھی سزا میں شامل کر لیا گیا۔ بانی پٹیائی اس کیس میں ضمانت پر تھے، دیگر مقدمات میں جیل میں قید ہیں۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی 80 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ توشہ خانہ 2 کیس کا 59 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ بھی جاری۔ 9 مئی مقدمات کا منطقی انجام کی جانب ایک اور قدم۔ مزید 2 کیسز کا فیصلہ ہو گیا۔ کلمہ چوک کنٹینر جلانے کے کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا۔ اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کو بھی 10 سال قید۔ میاں اسلم اقبال سمیت مقدمے کے 12 ملزمان اشتہاری قرار۔ مقدمے میں 20 ملزمان کو سزائیں، 5 کو بری کرنے کا حکم۔ ADC جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا۔ گلبرگ میں پولیس گاڑیاں جلانے کے کیس میں بھی ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عدالت کی 7 ملزمان کو سزائیں اور 22 ملزمان کو بری کرنے کا حکم۔ میاں اسلم اقبال سمیت 4 ملزمان اشتہاری قرار۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو مسلح ہجوم کی قیادت کرنے کا مجرم پایا گیا۔ سرکاری گاڑی میں سوار پولیس اہلکاروں پر پتھر، انڈے اور پیٹرول بم پھینکے گئے۔ سزائیں اصل منصوبہ ساز بانی پٹیائی کی حتمی سزا کی جانب اہم پیش رفت۔ پاکستان اور ترکی کی دوستی تا قیامت جاری رہے گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا تقریب سے خطاب، کہا پاک ترک دوستی مزید فروغ پائے گی اور مضبوط ہوگی۔ پاکستان نیوی کو PNS خیبر فراہم کر رہے ہیں۔ PNS خیبر نے تمام آزمائشی مراحل کامیابی سے مکمل کر لیے ہیں۔ PNS بدر 2026 کے اختتام تک پاکستان کو مہیا کر دیا جائے گا۔ PNS تاریخ 2027 کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان کو فراہم کریں گے۔ ترکی جنگی طیارے بنانے والے 10 ملکوں میں شامل ہے۔ ایبٹ آباد میں دلخراش واقعہ، کاغان کالونی میں باپ نے زہر دے کر 3 بچوں کی جان لے لی۔ 33 سالہ کاشف کی بیوی کی بھی جان لینے اور خودکشی کی بھی کوشش۔ ہاسپٹل میں میاں بیوی کی حالت تشویشناک۔ جاں بحق بچوں میں 9 ماہ کا شہرام، 3 سال کا آئزل اور 6 سال کا غازیان شامل۔ کاشف سواتی کی اہلیہ پر بہیمانہ تشدد، خاتون کے سر اور گردن پر گہرے زخم، کلائی بھی چھری سے کاٹ دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے رہنما شریف عثمان ہادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سربراہ عبوری حکومت
ڈاکٹر محمد یونس کی شرکت، پارلیمنٹ کے باہر ہزاروں افراد نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ عثمان ہادی کے قتل پر مظاہرین کا غم و غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ ہادی کی تدفین کے بعد ہجوم نے بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیا۔ شدید احتجاج اور نعرے بازی۔ 12 دسمبر کو ڈھاکہ میں عثمان ہادی کو نقاب پوشوں نے سر میں گولی ماری تھی۔ 15 دسمبر کو انہیں علاج کے لیے سنگاپور منتقل کیا گیا، جہاں وہ جان کی بازی ہار گئے۔ جمعے کے روز عثمان ہادی کی میت سنگاپور سے ڈھاکہ منتقل کی گئی تھی۔ امریکہ کی روس یوکرین جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری۔ روس کا وفد امریکی حکام سے ملاقات کے لیے فلوریڈا پہنچ گیا۔ روسی وفد آج امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر سے ملے گا۔ روسی وفد کی قیادت صدر پیوٹن کے نمائندے کیرل کر رہے ہیں۔ یوکرین اپنے علاقوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا دو ٹوک موقف۔ کہا یوکرین کا ڈونیسٹک اور لوہانسک کے کچھ حصوں پر کنٹرول ہے۔ بعض اتحادی یوکرین کو میزائلوں کی فراہمی میں تاخیر کر رہے ہیں۔ روس کی دھمکیوں کا یورپی ممالک پر اثر پڑ رہا ہے۔ کسی بھی علاقے سے فوجی انخلا متوازن طریقے سے ہونا چاہیے۔ یوکرین اتنی ہی تعداد میں فوجیں پیچھے ہٹائے گا جتنی روس ہٹائے گا۔ یوکرین امریکہ اور روس کے درمیان سفریقی ملاقات کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ، قطر، مصر اور ترکی کے نمائندوں کی میامی میں ملاقات۔ غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے کا جائزہ۔ امریکی نمائندہ اسٹیو وٹکوف کہتے ہیں کہ غزہ میں جامع امن منصوبے کے مرحلہ وار نفاذ کے لیے اگلے اقدامات کا جائزہ لیا۔ منصوبے پر پیش رفت کے لیے آئندہ ہفتوں میں مزید مشاورت ہوگی۔ اسرائیلی خلاف ورزیاں اور سرد موسم۔ فلسطینیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ صہیونی فورسز نے یلو لائن عبور کرنے پر 2 مزید فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ مغربی کنارے میں بھی 2 الگ الگ واقعات میں 2 فلسطینی شہید۔ سرد موسم کی وجہ سے جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی۔ اسپتالوں میں بچوں میں ہائپو تھرمیا اور سانس کے امراض کے کیسز میں اضافہ۔ خیموں میں مقیم بے گھر فلسطینی سرد موسم اور امدادی قلت سے شدید متاثر۔ ادھر اسرائیلی شہر تل ابیب میں شہریوں کا نیتنیاہو کے خلاف احتجاج۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اسرائیل کو ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی بحالی پر تشویش۔ اسرائیلی حکام ایران پر دوبارہ حملے کے آپشنز پر غور کرنے لگے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیتنیاہو صدر ٹرمپ سے متوقع ملاقات میں ایران سے متعلق بریفنگ دیں گے۔ اسرائیل صدر ٹرمپ کو ایران پر دوبارہ حملے کے آپشن سے آگاہ کرے گا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران جوہری افزودگی مراکز بحال کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام اسرائیل کے لیے فوری خطرہ بن چکا ہے۔ ایران میزائل اور فضائی دفاعی نظام دوبارہ فعال کر رہا ہے۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ امریکہ نے وینزویلا کے ساحل کے قریب سے ایک اور کارگو جہاز قبضے میں لے لیا۔ امریکی حکام کے مطابق اقدام صدر ٹرمپ کے ناکہ بندی کے احکامات کے بعد سامنے آیا۔ امریکہ نے گرین کارڈ لاٹری پروگرام معطل کر دیا۔ سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کرنے والے حملہ آور نے امریکہ آنے کے لیے گرین کارڈ لاٹری پروگرام کا استعمال کیا تھا۔ گرین کارڈ لاٹری پروگرام امریکہ کا ایک سرکاری امیگریشن پروگرام ہے۔ اس لاٹری پروگرام کے تحت ہر سال تقریباً 50,000 افراد کو قراردادی کے ذریعے گرین کارڈ دیا جاتا ہے۔